تربت میں، پنجگور میں، وزیرستان میں جتنے بھی پنجاب کے شناختی کارڈ پہ آئی ڈی پہ مارے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، وہ سارے سریکی علاقے کے لوگ تھے۔ نوجوان جو ہے نا وہ کمانے کے لیے جاتے ہیں باہر اور ان کی لاشیں آتی ہیں، اس پہ کون جواب دے گا سریکی وسیب کو؟ مہرنگ بلوچ دیکھیں، وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عامر چاند خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ملتان۔ ناظرین، بلوچستان کے ضلع پنجگور کے اندر 7 سرائکی نوجوان جو مزدور تھے ان کا بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ ان کا تعلق ملتان کے ایک علاقہ شوج آباد سے تھا۔ پچھلے چند دنوں کے اگر ہم دیکھیں تو پہلے تربت کے اندر، وزیرستان کے اندر، بلوچستان کے مختلف علاقوں کے اندر پنجابیوں کا اور سرائکیوں کا بے دردی سے قتل عام کیا گیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر ہمارے مہمان موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اور ان کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ سراکستان نوجوان تحریک کے چیئرمین موجود ہیں ماہر مظہر عباس قاض صاحب، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، سریکی ایریا کی بات کریں کہ یہاں کے نوجوان، ویسے بھی یہ ایک لوور ایریا ہے، آبادی زیادہ ہے، پڑھے لکھے ہوئے کم ہیں، وسائل بہت کم ہیں، لوگ باہر جا کے مزدوری کرتے ہیں، تو کیا معاملات ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک انڈر جو ایریا ہے وہاں باہر لوگ جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے، تو ان کو اس بے دردی سے قتل بھی کیا جاتا ہے، ان کو غائب بھی کر دیا جاتا ہے؟ تربت میں، پنجگور میں، وزیرستان میں جتنے بھی پنجاب کے شناختی کارڈ پہ آئی ڈی پہ مارے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، وہ سارے سریکی علاقے کے لوگ تھے۔ یہاں پسماندگی بہت زیادہ ہے، غربت ہے، کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، لوگوں کے وسائل پہ تخت لاہور کا قبضہ ہے۔ سونے جیسا یہ علاقہ ہے، سریکی وسیب پاکستان بنا تھا تو سب سے زیادہ خوشحال جو علاقہ تھا یہی سریکی وسیب تھا، بہاولپور کی ریاست تھی، ملتان تھا۔ تو اب دیکھ لیں 70 سال کے بعد کہ یہاں کتنی زیادہ غربت، بے روزگاری کی وجہ سے پڑھے لکھے نوجوان جاتے ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں تو وہ یہ مزدوری نہیں کرتے، وہ حجاموں پہ نہیں جاتے، وہ یہ کسی والی مزدوری نہیں کرتے، وہ اینٹیں اٹھا کے نہیں دیتے، وہ مکانوں کی تعمیرات والی مزدوری نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ہر گھر میں سے 1-2 لوگ سرکاری جابز والے ہیں اور باقی جو ہیں وہ بیرون ملک سیٹل ہیں۔ تو ہمارے لوگ اتنے مظلوم ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کام ہمارے نوجوان کرنے پہ مجبور ہیں اور باہر جاتے ہیں، اور دوسرے صوبے والے ہمیں پنجاب کے شناختی کارڈ پہ جو ہے نا آئی ڈی کارڈ پہ وہ ہمیں قتل کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو۔ بے درد دیکھیں 1 سال میں کتنے واقعات ہو گئے۔ دیکھیں وہاں کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو مزدوروں کو مارتی ہیں، مزدور بیچارہ تو روٹی کے لیے جاتا ہے، اس کا تو میرے خیال میں اس کا انسانیت مذہب ہوتا ہے، کوئی نہ فرقہ ہوتا ہے نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، وہ بیچارہ تو روٹی روزی اپنی بچوں کے لیے وہ سارا وقت تھک ہار پھر سو جاتا ہے، تو اس کو تو ٹائم ہی نہیں ہوتا نہ سیاست کا نہ مذہبی کاموں کا۔ تو وہ جو مارنے والے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، انتہائی ظالم سفاک لوگ ہیں، انسانیت کے نام پہ وہ دھبا ہیں۔ ایک مزدور جو باہر جاتے ہیں ان کی تحفظ کے لیے کیا ریاست کو اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے ملک کے اندر کہ ان کی تحفظ کیا جائے؟ کسی بھی ملک کے کونے کے اندر کوئی مزدور جاتے ہیں، ریاستی طور پر کچھ پالیسیاں یا کوئی اس طرح کی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں؟ بات یہ ہے کہ وہاں پہ ریٹ نہیں ہے، حکومتی ریٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں۔ ہاں، سیاستدان اگر زور ڈالیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر بیرونی فنڈنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے۔ آپ بلوچستان میں مہرنگ بلوچ دیکھیں، وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، تو وہ ایسے تھوڑی کر رہی ہے۔ ایک عام گھر کی لڑکی اٹھتی ہے اور بین الاقوامی لیول پہ 6 ماہ میں اس کو نمبر کر دیا جاتا ہے، بڑے بڑے سفیر بیرون ملک کے وہ اس کو اپنے ساتھ بلواتے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے مہرنگ بلوچ کی بات کی، اسی طرح کے اور بھی پشتون کی، بلوچیوں کی بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تنظیمیں جن کو باہر سے سپورٹ کیا گیا ہے اور وہ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں، لوگ بھی ان کے ساتھ جڑے جا رہے ہیں، یہ کیا حکمت عملی ہے؟ کس طرح سے وہ لوگوں کو قائل کرتے ہیں؟ لوگ تو محروم ہیں، پاکستان کو اجاڑا تو سیاستدانوں نے، بیوروکریسی نے، اداروں نے ہے۔ کیا ضرورت ہے یہ IMF کے پاس جانے کی؟ پاکستان کے پاس ہر چیز ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کوئلہ اتنا زیادہ ہے، یہ پہاڑ ہیں، درخت ہیں، سبزہ ہے، خوراک میں خود کفیل ہے، پھر بھی آپ جا رہے ہیں بار بار۔ تو کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ عوام تو غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہی ادارے ریاست کے ستون جو ہیں، یہی سیاستدان، بیوروکریسی کھا گئی ہے۔ ایک بندہ 50 ارب روپے لوٹے گا،
ریاستی اداروں کو سوچنا ہوگا. ریاستی ادارے جب تک اس پہ سیریس ہو کے نہیں سوچتے میرے خیال میں ملک گھاٹے کی طرف جائے گا, لوگ دہشت گردوں کے ہاتھے چڑھتے رہیں گے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے مظہر عباس قادری صاحب جو کہ سیکستان نوجوان تحریک کے چیئرمین ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ جس طرح سے سرائیکیوں کا اور پنجاب کے لوگوں کا قتل عام کیا گیا ہے, اور ادھر ہی ان کے نوجوانوں کو یہاں پہ روزگار نہیں دیا جائے گا جب تک یہ مجبور ہو کہ نوجوان ہمارے باہر جائیں گے اور وہاں پہ پھر دہشت گرد تنظیموں کے ہتھے چڑھیں گے. اسی کے ساتھ آپ نے میزبان عامر چاند خان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں کسی نیکسٹ پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.